آج ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام میں جنم لینے والے 5 ایسے سلاطین کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا نام سن کر دشمن کانپ جایا کرتے تھے۔ ان کا بنایا ہوا نظام نہ صرف ان کی ریاست بلکہ اس وقت تمام دنیا میں نافذ ہوا کرتا تھا، پھر چاہے وہ یہودی ممالک ہوں یا مسیحی یا پھر ہندو۔ یہ تمام ممالک ان مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر پر عمل کرتے تھے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ سلطان ملک شاہ سلجوق۔ سلطان ملک شاہ سلجوق سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد سلطان الف ارسلان تھے، جنہوں نے ملاسکت کی جنگ میں کیسر روم کو شکست فاش دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو سلجوقی سلطنت کا درخشاں ستارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکی تھی۔ سلطان ملک شاہ 1072 سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی سلطان رہے، جس کے بعد سلطان کے نام کا سکہ اور خطبہ ساری سلطنت میں جاری ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کا عہد امن و امان کا عہد تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بہادر اور ذہین سلطان تھے، لیکن سن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت موجودہ لیبیا سے لے کر مصر کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو مسیحیوں سے آزاد کروانا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت حلب سے دمشق منتقل کر دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فوجی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے اس کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے جوابی حملے میں سلطان سے دمشق چھیننا چاہا، لیکن سلطان نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ سن 1148 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کی انہی تیاریوں کے درمیان حسن بن صبا کے پیروکاروں نے صلیبیوں کے کہنے پر سلطان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یوں سن 1174 عیسوی میں سلطان کی موت ہو گئی اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی، جو کہ غزوی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران تھے اور جو بت شکن کے لقب سے مشہور ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اپنے دور کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں شمالی مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، جن کی فوج کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان 17 میں سب سے مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی 20,000 کی فوج کے ساتھ غزوی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کے طویل عرصے کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو راجا اپنی اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز مارکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے سومناتھ کا بت بھی توڑ ڈالا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے 1029 عیسوی میں آخری جنگ ایران کے علاقے رے میں لڑی، جہاں انہوں نے غالب اولا کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف عالم اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1038 عیسوی میں عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، یمن، حجاز کے علاقے شامل تھے۔
حکومت میں آنے کے بعد آپ نے صلیبیوں کے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اس اعلان کے بعد مسلمانوں اور صلیبیوں میں حدین کی جنگ ہوئی، جو تاریخ عالم کی مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، جبکہ اس جنگ میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے کئی قائدین بھی جنگی قیدی بنے، ان میں ایک قلعے دار رنالڈ بھی شامل تھا، جسے خود سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور اس جنگ کے ایک ہفتے بعد سلطان نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یوں 88 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کسی ایک مسیحی کو بھی قتل نہ کیا، بلکہ انہیں امن و امان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اس عظیم فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں مسیحی فوج کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ تھی۔ اس جم غفیر کے سامنے بھی سلطان ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ صلیبیوں کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان سلمان دا میگنیفیشنٹ۔ سلطان سلمان، جنہیں تاریخ سلمان اعظم یا سلمان دا میگنیفیشنٹ کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین سلطان تھے۔ سلطان سلمان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اپنے عہد کے سب سے طاقتور حکمران تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور انتظامی امور کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلمان نے جو قانون سازی کا کام کیا، اس وجہ سے ترک انہیں سلمان القانونی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغربی مورخین ان کی شخصیت کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ انہیں سلمان عالی شان یا سلمان دا میگنیفیشنٹ کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیوں کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے بعض عثمانی سلاطین آپ کے فتح کیے ہوئے کئی علاقے دشمنوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ آپ کی کامیابیوں میں بلغارد، روڈس اور ہنگری جیسی کئی عظیم فتوحات شامل ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان سلمان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس جنگ کے دوران جب عثمانی فوج سوگواتر نامی قلعے کے محاصرے میں مصروف تھی کہ 6 ستمبر 1565 عیسوی کی شب سلمان دا میگنیفیشنٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔